السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں کہ قیامت کیوں ضروری ہے، آخرت کا ہونا کیوں ضروری ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کیوں ضروری ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس دوبارہ والی زندگی میں آپ کو اس دنیا میں کیے ہوئے اچھے کام کا بھی بدلہ ملے گا اور اس دنیا میں کیے ہوئے برے کام کا بھی بدلہ ملے گا۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے، مسلمان آپ اور ہم یہ والی بات مانتے ہیں۔ یہ بات قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہ ارشاد فرمائی، تو اس کے لیے نقلی دلیلیں تو بہت ہیں، لیکن ایک ریشنل آرگیومنٹ، ایک عقلی دلیل ہونا ضروری ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں قیامت کیوں ضروری ہے، آخرت کیوں ضروری ہے، یہ ہم ریشنل طریقے پر عقلی دلیل سے انشاءاللہ سمجھنے والے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ اس آیت کریمہ میں اور اس جیسی اور بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ والی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس دنیا میں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کا ایک جوڑا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان تمام مخلوقات کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ تنے تنہا اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، باقی اس کے علاوہ ہر ایک چیز، ہر ایک مخلوق جوڑا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں رات ہے تو اس کا جوڑا دن ہے، دن ہے تو اس کا جوڑا رات ہے، صبح ہے تو اس کا جوڑا شام ہے، اسی طرح جو ہے گرمی ہے تو اس کا جوڑا ٹھنڈ ہے، سورج ہے تو اس کا جوڑا چاند ہے، اسی طرح مرد ہے تو اس کا جوڑا عورت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ایک جوڑا بنایا، اور اس دنیا کا جوڑا ہے آخرت۔ اس دنیا کا جوڑا ہے آخرت۔ کیوں یہ والی بات آپ اور ہم کیوں مانیں، قیامت کو ضروری کیوں مانیں، آخرت کو ضروری کیوں مانیں، اور نہ ماننے پر اس کا کیا نقصان ہے، اس کو ریشنل طریقے پر آپ اس طرح سمجھیے کہ دیکھیے اس دنیا میں کوئی امیر ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، اور کوئی غریب ہے اس کے پاس کھانے اور پہننے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی شخص ہے جو بہت زیادہ نیکی کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور نیکی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کسی کا بھلا کر دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کھلا دیا، کسی کو پہنا دیا۔ اور ایک شخص ہے جو ڈکیتی، چوری، مارنا، کاٹنا، قتل اور جو ہے مرڈر، ان تمام کاموں میں لگا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی شخص ظلم کرتا ہے اور کوئی شخص جو ہے انصاف کرتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہر ایک طرح کا آئٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک طرح کا انسان بنایا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو بہت اچھی زندگیاں جی رہے ہیں، جن کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے، تو وہ تو اپنی یہ زندگی آسانی سے اور عیش کے ساتھ گزار کر چلے گئے۔ اور جو لوگ غریب تھے، جن کے پاس کھانے پہننے تک کا پیسہ نہیں تھا، وہ لوگ اپنی ایک ہی زندگی تھی اور وہی جو ہے مشکل سے گزار کر چلے گئے۔ پھر بہت سے لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر اچھے کام کیے، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر برے کام کیے۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ ان کی یہی زندگی تھی اور یہی زندگی گزار کر وہ اپنی ختم ہوئے، اب ان کو اور دوسری زندگی ملنے والی نہیں، تو پھر وہ لوگ جو اچھی زندگی گزار کر چلے گئے اور وہ لوگ جو بہت بری زندگی گزار کر گئے ہیں، تو ناانصافی ہے۔ یہ تو پھر بھگوان، گاڈ، اللہ پر یا کسی بھی قدرت کے کرشمے پر پھر تو یہ ایک اعتراض ہو جائے گا کہ آپ نے ایک کو تو بہت اچھی زندگی دی ہے اور ایک کو آپ نے اتنی بری زندگی دی، ان دونوں کا کیا قصور تھا؟ جس کو اچھی زندگی دی اس نے ایسا کیا کام کیا تھا جو اس کو اچھی زندگی دی، اور جن لوگوں کو بری زندگی دی، غربت والی زندگی دی، ان لوگوں نے ایسا کیا غلط کام کیا تھا جو آپ نے ان کو اتنی جو ہے بری زندگی دی؟ یہ کوئی سوال کرے گا یا قدرت پر اعتراض ہوگا؟ تو ضروری ہے کوئی ایسی زندگی ہو، کوئی ایسا وقت ہو جس میں ان تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو، جس میں انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے اچھا کیا ان لوگوں کو اچھا بدلہ ملے، جن لوگوں نے برا کیا ان لوگوں کو برا بدلہ ملے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اچھی زندگی گزاری ہے، عیش اور عیاشی کی زندگی گزار کر گئے ہیں، جن لوگوں نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا ہے، کمزوروں کا خیال نہیں رکھا ہے، اب ضروری ہے ان کو ایسی زندگی دی جائے۔ اور جو لوگ اپنی غربت والی زندگی گزار کر گئے ہیں، جن کے پاس کھانے پہننے کا پیسہ بھی نہیں تھا، ان لوگوں کے ضروری ہے کہ اب ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے اور ان کو جو ہے ایک ایسی زندگی دی جائے جس میں وہ عیش سے، خوشحالی سے جی سکیں۔
تو اس دنیا کے بعد آخرت اور قیامت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں برابری نہیں ہے، اس دنیا میں انصاف نہیں ہے، اس دنیا میں جو ہے ظلم ہے، ستم ہے، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ جو بہت زیادہ پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، وہ غریبوں پر، کمزوروں پر ظلم کیا کرتے ہیں، اور جو غریب ہیں، کمزور ہیں، وہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سے بھی پریشان ہیں۔ تو یہ برابری والی زندگی نہیں، ضروری ہے ایک ایسی زندگی ہو، ایک ایسی دنیا ہو جس میں اس دنیا کے کیے ہوئے اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے، اس دنیا میں کیے ہوئے اچھے کام والوں کو کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر برے کام کیے ہیں ان کو برا بدلہ دیا جائے۔ تبھی انصاف کا معاملہ ہوگا، تبھی امیر غریب ایک لیول پر آئیں گے، تبھی اچھا برا کرنے والے ایک لیول پر آئیں گے، تبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا انصاف ہوگا۔ تو اگر یہ مانیں کہ یہ دنیا آخری دنیا ہے، اس دنیا میں جو زندگی ہے یہ آخری زندگی ہے، اگلی زندگی نہیں، تو پھر انصاف نہیں، برابری نہیں۔ اس کو برابری پر لانے کے لیے، انصاف پر لانے کے لیے قیامت کا ماننا ضروری ہے، آخرت کا ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ اور ہم آخرت کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہم قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں، اور قدرت نے ناانصافی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے، بھگوان نے، گوڈ نے ناانصافی کی ہے، اور گوڈ بھگوان جو سب کا خالق، سب کا مالک ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کیوں کر سکتا ہے؟ اور اس کا کیا فائدہ ہے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دینے میں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ناانصاف بھی نہیں ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، لیکن ایک وقت پر انصاف کیا جائے گا، اور وہ وقت ہے قیامت، آخرت، حساب و کتاب کا دن، حشر کا دن۔ اس بنا پر ہم مسلمان اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کو، آخرت کو مانتے ہیں۔ یہ بہت ریشنل بات ہے، بہت عقلی بات ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ اور ہم اپنی اس زندگی کو آخری زندگی مانتے ہیں تو پھر ہم خود بھی ناانصاف ہیں، اور قدرت پر بھی ناانصافی کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس لیے قیامت اور آخرت کا ماننا یہ ریشنل ہے، یہ عقلی دلیل، اور یہ ضروری بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔